اب بھی ہماری حکمرانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سچ اختیار کرے، توبہ کرے، اعتراف کرے تو وہ بچ سکتے ہیں۔ Good evening and welcome to Tonight with Faria. آج بات کریں گے پاناما لیکس کی. Let's take a look at the headlines tonight. پاناما کیس نے سیاسی تلخیوں میں اضافہ کر دیا، انجام کیا ہوگا؟ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان الفاظ کی جنگ میں شدت آ گئی۔ عمران خان، سراج الحق صاحب اور دیگر لوگ جو اس میں شامل ہیں، شیخ رشید صاحب، ان کا مقصد صرف اور صرف اس بات کو کھینچنا ہے اور صرف قوم کا وقت ضائع کرنا ہے۔ سوچے ریل بگ یہ جرمن اخبار ہے، اس کے اندر وہ فریڈرک کنفرم کر رہے ہیں کہ بینیفیشری اونر اصل مالکہ مریم نواز ہے۔ حکومت سے مفاہمت نے کیا پیپلز پارٹی کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے؟ تحریک انصاف حکومت سے بھی ناراض اور پیپلز پارٹی سے بھی ناخوش۔ پاناما کیس پاکستان کی سیاست کو کس رخ پر لے جا رہا ہے؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے ترجمان مصدق ملک سے، تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا سے۔ And a very warm welcome to the show. 1990 کی دہائی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تلخیوں سے بھری ہوئی ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان محاذ رائی کے باعث بار بار جمہوری تسلسل میں خلق پڑتا رہا۔ 2007 کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی مفاہمت ہو گئی، مگر اس دوران تحریک انصاف سیاسی افق پر نمودار ہوئی اور پھر ہم سب نے یہ دیکھا کہ ایک نئی سیاسی محاذ رائی نے جنم لیا۔ 2013 کے بعد مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان سیاسی تلخیاں بڑھتی گئیں اور اب پاناما کیس کے بعد دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی ہوئی ہیں۔ الفاظ کے تیر برسائے جا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ 2013 کے بعد سے تحریک انصاف نے حکومت پر کیا کیا الزام لگائے اور یہ محاذ رائی کس طریقے سے آگے گئی، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا۔ 2014 میں پارلیمنٹ کے سامنے دھاندلی کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ پارلیمنٹ سے استعفے دیے گئے جو بعد میں واپس لے لیے گئے۔ حکومت پر بیڈ گورننس اور کرپشن کے الزامات، پیپلز پارٹی اور حکومت پر کرپشن کے خلاف مکمکا کا الزام، وزیر اعظم پر پاناما لیکس میں آف شور کمپنیز بنانے کا جو الزام تھا اس کو آگے تک لے جانے کی دھمکی اور وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ۔ پارلیمنٹ کا بوائیکاٹ کیا گیا جسے بعد میں واپس لے لیا گیا۔ پاناما کی تحقیقات نہ ہونے پر 2 نومبر 2016 میں ایک دھرنا پلس کرنے کا اعلان کیا گیا اور اسے بھی بعد میں واپس لے لیا گیا۔ پاناما کیس میں وزیر اعظم پر پارلیمنٹ سے غلط بیانی کا الزام، تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جارحانہ حکمت عملی کے برخلاف پیپلز پارٹی کا رویہ مفاہمانہ رہا، جس پر پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ حکومت کا الزام ہے کہ تحریک انصاف کا رویہ ہی غیر سیاسی ہے جس سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف پر امپائر کے حوالے سے دیگر الزامات بھی لگتے رہے اور یہ بھی کہا کہ وہ کسی اور کا اسکرپٹ سن کر اپنی لاہ عمل کا جو ہے اعلان کرتے ہیں۔ آج ہم نظر ڈالیں گے پاناما لیکس کے کیس کے اوپر، مگر ساتھ ہی ساتھ اس میں کتنا سیاسی پہلو ہے، اس میں کتنا لیگل حصہ ہے اور کیا یہ آپس کی جماعتوں کی محاذ رائی ہے جو پاناما کیس کے اوپر ہو رہی ہے۔ I'll start with you مصدق ملک صاحب. Thank you very much for being on the program. پاناما لیکس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی نقطہ نظر ہے یا واقعی اس میں بہت سارے لیگل ایشوز تھے جس کے اوپر آپ جواب دیں ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز جو سیاسی جماعتوں کے مابین ہو اس کا جو سیاسی پس منظر جو ہے یا سیاسی امپلیکیشنز تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی تو نوک جھوک چلتی رہتی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیناما کے اندر اپنی کمپنیاں بنائی، ہم کہتے ہیں آپ موجد تھے پیناما کمپنیز کے یا آف شور کمپنیز کے، آپ نے سب سے پہلے بنائی. وہ کہتے ہیں دیکھیے ان نے بنائی اور مریم جو ہیں وہ اس کی مالک ہیں. ہم کہتے ہیں ذرا آپ جہانگیر ترین خان اور وہ جو علیم خان صاحب ہیں اور آپ کی بہنیں جو ہیں ان کی جو کمپنی ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے لائیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کاغذات نہیں لے کر آتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ جو ہے وہ کیلیفورنیا کی عدالت میں سیٹل ہوا تھا، آپ نے پلی لی ہوئی ہے، جو گناہ یا جو چیز مقدمے کا فیصلہ ہم سے پہلے ہوا ہے وہ آپ عدالت میں لا نہیں سکتے، آپ چھپ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ چھپ رہے ہیں. تو یہ سیاسی نوک جھوک تو چلتی رہے گی. جس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الزامات لگائے یا الیکشن کمیشن میں آپ گئے جہانگیر ترین کے خلاف یا عمران خان کے خلاف، یہ سیاسی نوک جھوک نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے ارد گرد جو سیاسی نوک جھوک ہے وہ تو چلتی رہے گی نا، یہ اس کا سیاسی پہلو ہے. لیکن ایک اس کا لیگل پہلو ہے. جب آپ سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے جس کے آگے صرف خدا ہے، تو پھر آپ کو دو چیزوں پہ بات کرنی پڑتی ہے. ایک نقطۂ قانون اور نقطۂ آئین، اور دوسرے نکات جو فیکٹس کے اندر ہیں، جو معاملات، نقطۂ معاملات. تو دونوں پہ بات ہو رہی ہے. مثلاً جو پہلی بات ہوئی جس کے اوپر بہت لے دے ہوئی آرٹیکل 66، اور میں نے ہر پروگرام میں آ کے بتایا کہ یہ فیصلہ تو عدالت کا ہے. یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہوئی تقریر جو ہے وہ عدالت کے 5 جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے عدالت کے عمل کے اندر اسے لے کر آنا ہے یا نہیں لانا. ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو عدالت پوچھتی ہے 66 کو ڈیفائن کریں. ہمارا وکیل 66 کی ڈیفینیشن دیتا ہے، وہ جتنے مقدمات ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ پیش کرتا ہے. تو یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ آئینی اور قانونی جو ہیں وہ عدالت نے کرنے ہیں. لیکن میٹر آف فیکٹ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے وکیل جو ہیں انہوں نے تمام اقتصابات جو ہیں جو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہوئی ہے وہ پڑھے ہیں کل. اس سے پہلے جو خان صاحب تھے جو وکیل پی ٹی آئی کے تھے، اوریجنل وکیل جو ہیں، انہوں نے پوری تقریر جو ہے عدالت میں پڑھی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ میٹر آف فیکٹس پہ بات نہیں ہو رہی. عدالت کے سامنے وہ تقریر پڑھی جا رہی ہے، پوری پڑھی ہے پہلے، اس کے بعد دوبارہ سے کل جماعت اسلامی کے وکیل نے پڑھی ہے. عدالت جو چاہے گی ایڈمٹ کرے گی، جو چاہے گی نہیں ایڈمٹ کرے گی. اس پہ تو کسی کا بھی اختیار نہیں ہے. مگر لیگل پہلو، آئینی اور لیگل پہلو بھی نہیں، 2 پہلو، 3 چیزیں ہو رہی ہیں. عدالت کے اندر فیکٹس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور آئین اور قانون کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، بیکاز فیکٹس جو ہیں وہ صرف آئین اور قانون کے حوالے سے دیکھے جا سکتے ہیں. عدالت کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاسی نوک جھوک ہے، اس کی سیاسی امپلیکیشنز ہیں. ہر کیا جماعت وجہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں روز آلموسٹ آ کر کے عمران خان صاحب کرپٹ ہیں یا ان کی کرپشن کے حوالے سے باتیں ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے قرضے ہیں، زرداری صاحب کے حوالے سے کیوں نہیں بات کرتے؟ کیونکہ وہ عدالت میں نہیں گئے تھے. نہیں، ان کے بات بہت ہوئی ہے. آپ ذرا پرانے نکالیں تو زرداری صاحب نے بھی بہت بات کی. آپ یہ پوری دیکھیں جو کشمیر کی جو کیمپین تھی وہ ساری سیاسی تھی، ساری پی ایم ایل این کے خلاف تھی. ابھی بھی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بعض دفعہ بڑی سخت کلامی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ہے کہ معاملہ دو جماعتوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے، جس کو آپ کہہ رہی تھی نا کہ ان کے آپس میں باہمی، کیا آپ نے کہا؟ نہیں سر، میں نے تو الزام دہرایا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، وہ کہتے ہیں مکمکا کی سیاست ہے. دیکھیے نا، جس چیز کو آپ مکمکا کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ واضح ہو جائے عوام کے سامنے. وہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی عمل کو ختم نہیں ہونے دینا. اور کیونکہ پیپلز پارٹی ایک پرانی سیاسی جماعت ہے تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نوک جھوک بھی کرتی ہے، لڑائی بھی کرتی ہے. ابھی باہر آ کے انہوں نے اپنا پورا جلسہ بھی کیا ہے، بھرپور جلسہ، وہ لے کر چلیں لاہور سے لے کے فیصل آباد تک. لیکن وہ کوئی ابھی تک ایسا عمل انہوں نے نہیں کیا جس سے سیاست کی بساط یعنی جمہوریت کی بساط الٹ سکے. نہ انہوں نے امپائر کی انگلی کا ذکر کیا کبھی، نہ انہوں نے مٹھائی بانٹنے کا ذکر کیا کبھی. اگر وہ کوئی ایسی بات کریں یا ہم ایسی بات کریں تو یہ تمام باتیں جو ہیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این 90 کی دہائی میں کر چکی ہے اور اس کا خمیازہ بھگت چکی ہے اور عوام بھی اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں. اور اس کے نتیجے میں کم از کم ان 2 جماعتوں میں اور دیگر جماعتیں بھی بے شمار سوائے پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی جماعت ایسی بات نہیں کرتی جس میں ہو کہ آ جاؤ لے لو، اس اب کب تک رکو گے، موو آن، یہ وہ، اس طرح کی باتیں اور کوئی جماعت نہیں کرتی. پی ٹی آئی کرتی ہے زیادہ تر. اسی وجہ سے اختلاف پی ٹی آئی سے رہتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پہ پی ٹی آئی سے بات کریں گے. بس شوکت بسر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سے جو الزام لگایا گیا، بار بار لگایا گیا کہ استثناء کی طرف جا رہی ہے حکومت، ابھی مصدق ملک صاحب نے بھی یہ بات واضح کی ہے کہ بات تو ہو رہی ہے تقریر پر عدالت میں، تو پھر یہ الزام کتنا جائز ہے کہ ہم سمجھیں کہ استثناء مانگ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا چھپ رہے ہیں؟ میں پریا، بات یہ ہے کہ پاناما کا کیس جب سے شروع آج 8 مہینے ہوتا کہ کسی مہذب معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے اطراف جرم کر لیں، جب تمام کے تمام بچے مان لیں
اس کے بعد پھر آپ آئیں بائیں شائیں، BBC بھی جھوٹا، پاناما کیس کی رپورٹ بھی جھوٹی، پورا پاکستان جھوٹا. سچ بولتے ہیں تو صرف نون لیگ والے اور ان کے جو درباری وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر جو تھیٹر لگاتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر. ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ یہ جو پاناما کا کیس ہے کیا یہ میرا بنایا ہوا ہے، آپ کا بنایا ہوا ہے، کس کا بنایا ہوا ہے؟ سر آپ کا تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ تو عدالت میں نہیں گئے، آپ تو خلاف تھے عدالت جانے کے. کیوں نہیں گئے؟ ہم کیوں نہیں گئے؟ وہ سن لیں، ہم کیوں نہیں گئے؟ ہمیں پتا تھا، ہمیں آج بھی پتا ہے کہ وہاں سے لو لیٹر ملے گا عمران خان کو اور کلین چٹ ملے گی میاں صاحب کو. یہ لکھ لیں، یہ بات اس لیے ملے گی کہ پاکستان کے ادارے میاں صاحبان کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کی پکڑ میں نہیں ہے. آج ہم نے کیوں عوامی تحریک کا اعلان کیا ہے، کیوں ہم سڑکوں پر نکل آئے ہیں؟ جمہوریت اگر خطرے میں ہے نا، ابھی مصدق مول سے بات کر رہے تھے، وہ میاں صاحب کے رویے کی وجہ سے ہے، میاں صاحب کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہے. جب آپ خود پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ منی ٹریل ہے، اور آپ کا وکیل جا کے کہہ دے وہ تو سیاسی تقریر تھی، اس کا مطلب ہے سیاست جو ہے وہ دھندا ہے، سیاست کاروبار ہے، سیاست جھوٹ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیاست عبادت ہے، ہم تو سمجھتے ہیں سیاست کے لیے ہم تختہ دار پہ لٹکتے ہیں، اور یہ سیاست کرتے ہیں صرف کاروبار کے لیے. دیکھیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جتنا مرضی یہ بھاگ لیں. سر اگر اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، وہی سوال ہے، پھر آپ عدلیہ پہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عدالت نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں جا ہی نہیں رہے، مگر اوپن اینڈ شٹ کیس بھی ہے. پریا بات نہیں ہے، اگر ہمارا وزیر اعظم ہوتا اور یہی پاناما کا کیس ہوتا تو وہ آپ جاتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر ایک فانوس لگا ہوا بڑا سارا، ہمارے وزیر اعظم کو اس فانوس کے ساتھ الٹا لٹکا دیتے، یا یہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوتا، یا یہ ڈان لیکس والا واقعہ ہوتا. یہاں پر گزارش صرف اتنی ہے کہ دوہرے قوانین انصاف کے لیے یہاں پر اچھا BBC کو انہوں نے سو کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ اگر BBC بھی جھوٹی ہے، اگر ان کے خلاف کیوں نہیں جاتے؟ بہت سارے سوالات ہو گئے ہیں، ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. فواد چودھری صاحب، پاناما کیس میں اس وقت آپ کا ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ معاملہ کہاں تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور پیپلز پارٹی کا یہ الزام کہ ہم اس لیے نہیں گئے عدالت میں کیونکہ PMLN کو بھی کلین چٹ مل جانی ہے اور عمران خان کو بھی لو لیٹر مل جانا ہے، اکارڈنگ ٹو شوکت بسرا صاحب. کس حد تک درست ہے؟ پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے جوڈیشری کے ساتھ، اور اس میں وزن بھی ہے، ظاہر ہے جو بھٹو صاحب کی پھانسی سے شروع ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے یہ مختلف ہے ماضی کے معاملات سے، اور یہ جو ججز بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان سے بڑے جج تو پاکستان میں نہیں ہیں. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کا جو لیگل بیک گراؤنڈ ہے، ان کی جو انڈیپینڈنس ہے، ہمارے خیال میں اس پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ جو پروسیجرز ہیں انصاف کے، وہ تقاضے جو ہیں وہ سارے پورے ہوں گے. اور اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ہمارا خیال تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ڈسکوالیفیکیشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور نون لیگ کو اپنا نیا پارلیمانی لیڈر مقرر کر لینا چاہیے. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر چھوڑے، کچھ پولیٹیکل موریلٹی بھی ہوتی ہے اس کیس میں. جہاں تک اب تک معاملات سامنے آئے ہیں، آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب کے پاس یہ لگانے کے لیے پیسے کیا آئے، پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا. یہ پوچھیں کہ بچے جو ہیں وہ 19 سال 22 سال اور 23 سال کی عمر میں بلینر کیسے ہو گئے، وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا. تو جب وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا تو ان کی پوری پارٹی کو نہیں پتا. تو ظاہر ہے کہ مجھے لگتا یہی ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل موریلٹی تھوڑی سی بھی ہوتی تو مسلم لیگ نون اب تک اپنا نیا پارلیمانی لیڈر الیکٹ کر چکی ہوتی. بٹ جو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پاناما لیکس میں مفروضوں پر بات نہیں کر سکتے، ثبوتوں کے حوالے سے بار بار یہ کہا گیا، الزام ایک طرف. کتنے کانکریٹ ثبوت آپ کے خیال سے آپ کی جماعت نے پیش کیے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ فریہ، یہ ثبوت PTI کا یہ کیس ذاتی نہیں ہے. عمران خان کے پیسے لے کے نہیں نواز شریف صاحب بھاگے. اس میں فریہ ادریس کا، میرا، باقی سب لوگوں کا بھی اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا PTI کا ہے. ہمارا ایک اپوزیشن پارٹی کے طور کے اوپر جو کردار تھا کہ ہم اس کیس کو اوپر نگرانی کرتے، ہم اس کی پرسو کرتے، وہ ہم نے کیا ہے. اب پراپرٹیز کے جہاں تک معاملہ ہے وہ ایڈمیٹڈ ہے، آف شور کمپنیز کا معاملہ ہے ایڈمیٹڈ ہے. اس کے پیسے کہاں سے آئے وہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان نے بتانا ہے. اب جو ثبوتوں کی بات ہے تو اب تو صرف وہ 4 گواہ لانے باقی رہ گئے ہیں جنہوں نے پیسے جو ہیں وہ صندوقوں میں ڈالتے ہوئے خود دیکھا ہو، اور پھر جہاز میں لوڈ کرواتے ہوئے دیکھا ہو، اور پھر باہر لے گئے ہوں. باقی تو اب ثبوتوں کی کوئی کمی رہ نہیں گئی. رائٹ مصدق ملک صاحب، از اٹ دیٹ اسٹریٹ فارورڈ کہ سب کچھ از آن دی ٹیبل؟ دیکھیے جو بات عمران خان صاحب نے عدالت میں آ کر کہی تھی اور
باہر نکل کے بھی وہ کہتے ہیں، وہ فواد چودھری صاحب نے بڑے مہذب طریقے سے کہی. عمران خان صاحب نے باہر کہا کہ میرا یہ کام ہے کہ میں لوگوں کی عزت کے اوپر چھینٹے گراؤں اور کیچڑ اچھالوں، اور عدالت کے اندر انہوں نے اس کو کہا کہ میرا کام ایز اپوزیشن لیڈر یہ ہے کہ میں لوگوں کے اوپر الزام لگاؤں، میرا یہ کام نہیں کہ ثبوت دوں، اور اگر الزام غلط ثابت ہو جائیں جیسے پہلے ہوئے تھے الیکشن میں دھاندلی کے جو مقدمہ تھا اس میں 36 پنکچر 35 پنکچر کا ہو، ایم آئی کی ٹیپ ہو، اردو بازار ہو، کوئی بھی چیز ہو، میرا کام ہے الزام در الزام لگاتے جانا، میرا کام ثبوت دینا نہیں. وہی بات فواد چودھری صاحب نے بڑے مہذب طریقے سے کہی ہے کہ بھائی ہمارا کام یہ تھوڑی ہے ثبوت دینا، یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے کہ یہ مجرم ہے. کل کو اگر میرے بچے کو کوئی کہے گا کہ یہ آبویس سی بات ہے کہ تم تو مجرم ہو اور تم کسی قانون کی ضرورت نہیں، کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. سوالات بھی پوچھے ہیں کہ یہ سوالات ہم نے پوچھے تھے جس کے جوابات نہیں ملے ہیں، عدالت میں دیے گئے ہیں نا. دیکھیے یہ بات شروع ہوئی تھی اس بات سے کہ پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر کرپشن ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں مہیا کیا گیا. پھر کہا گیا کہ یہ سارے پیسے جو ہیں یہاں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے جو ہیں وہ باہر لے جائے گئے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ آپ کو وہاں پہ جو پیسے ملے ہیں وہ دراصل ملے ہی نہیں گلف سٹیل کی فروخت سے، اس کا کوئی الزام نہیں دیا گیا. اور آخر میں ان کے وکیل جو ہیں وہ تمام چیزوں سے ہٹتے انہوں نے کہا 62-63 کے اندر آپ نے جھوٹ بولا ہے، اس بنیاد کے اوپر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیں. اب پرائم منسٹر کے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں جو ان کی اپنی پٹیشن کے اندر ہیں، 6 پریئرز انہوں نے دی ہیں. پریئر نمبر 1 ہے کہ پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی جائے، یعنی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. پریئر نمبر 6 یہ ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی جائے. تو وکیلوں نے اور ججوں نے پوچھا کہ بھائی اگر تحقیق کریں تو اس کے بعد پھانسی دیں یا پہلے پھانسی دے دیں اور بعد میں تحقیق کریں، اور جب تحقیق کر کے پتہ چلے کہ کچھ نہیں ہوا تو پھر بولیں اوپس سوری پھانسی دے دی. تو اس طرح کے مقدمات جو ہیں، فریولس مقدمات جو ہیں، ان کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. جو باتیں اسمبلی کے فلور پہ کہی گئی ان کے حوالے سے ان کو ویریفائی کرنے کے لیے پیپر دینا جو کہا تھا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو چھ انہوں نے چلیں ایک منٹ کر دیجئے گا 1 منٹ کے بعد. دیکھیے انہوں نے جو مقدمات انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو تحفے بھیجے ہیں، جو پرائم منسٹر کے صاحبزادے نے تحفے بھیجے ہیں، یہ پیسے بھیجے ہیں، یہ سارے کے سارے کہاں سے آئے ہیں؟ اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے، اور اس کے اوپر ٹیکس چوری ہوا ہے، اور ٹیکس چوری کرنے کے الزام میں پرائم منسٹر کو برخاست کر دیا جائے. تو پرائم منسٹر اور مریم بی بی کے تمام ٹیکس کے کاغذ جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں تمام، اور ان کے اوپر باقاعدہ عدالت 5 ججوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر جرا کیے. اس کے علاوہ کس اکاؤنٹ میں سے نکلے، جس کو پیپر ٹریل کہتے ہیں، کہ جدہ میں کس اکاؤنٹ میں سے نکلے، پرائم منسٹر کے کس اکاؤنٹ میں آئے، پرائم منسٹر کے کس اکاؤنٹ کو کس تاریخ سے نکلے، مریم کے کس اکاؤنٹ میں گئے، ہر ایک کا حوالہ، اس کے بینک سرٹیفکیٹس، اس کی بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ عدالت کے حوالے کر دی گئی ہیں. نہ ٹیکس ثابت ہو سکا، نہ انلیگل منی ٹرانسفر ثابت ہو سکی، نہ بیسیکلی پرائم منسٹر کی کوئی جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہو چکا. پرائم منسٹر کی جتنی تقاریر ہیں جو انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر کی ہیں ان کو پر باقاعدہ جرا ہو چکی ہے. جو پارلیمنٹ کے اندر کی ہیں وہ حامد خان صاحب نے بھی، اور کل جماعت اسلامی کے وکیل نے پڑھی ہیں عدالت کے سامنے. تو اگر کوئی جھوٹ ہے تو سامنے آ جاتا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بغیر ثبوت کے صرف آپ ایک بات کرتے جائیں شام کو آ کے، نہ ثبوت دیں نہ شہادت دیں، کہیں یہ تو ثابت ہے نا، تو یہ اگر ثابت ہے تو پھر اور لوگوں پہ بھی ثابت ہے. I had to go to بسر صاحب، لیکن ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. Keep watching Tonight Affair. اینڈ ویلکم بیک. بسر صاحب اگر آپ اجازت دیں فواد چودھری صاحب اس کا جواب دے دیں کہ سر اس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ ثابت کرنے کی. صحیح بات ہے، ڈاکٹر صاحب کی بڑی نوازش ہے، انہوں نے جتنا سمپل کیس جو ہے وہ بنا کے پیش کیا، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو فریہ یہ دیکھیں الزامات ہم نے نہیں لگائے، الزامات لگائے ہیں ICIJ نے اور اب BBC نے. دونوں جو ہیں وہ لندن میں ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی پارٹی کو چاہیے تھا کہ اب تک اس کے اوپر بڑا بھاری ہر جانے کا دعویٰ کر دیتے تاکہ ان کو آئندہ کرپشن کی ضرورت بھی نہ پڑتی، کیونکہ وہاں پہ کورٹس بڑی سخت ہیں ہر جانے کے دعووں میں، ان کو ہر جانا نہیں. ہم آپ پہ کریں گے نا، ذرا مقدمہ ختم ہونے دیں. اس کے بعد آئیے اب ثبوتوں کی طرف. وزیر اعظم صاحب نے یہ سکینڈل جب بریک ہوا تو اس کے بعد تقریریں کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ہیں وہ وسائل جن سے ہم نے لندن میں پراپرٹیز خریدی، اور تمام ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا.
اب پچھلا پورا ہفتہ وزیر اعظم کے وکیل جو ہیں یہ کہتے رہے کہ وزیر اعظم کی اس تقریر کو عدالت پڑھے ہی نہ, اس کے اوپر بلینکو پھینک دیں, اس کے صفحے اکھاڑ کے پھینک دیں, یہ نہ آپ کہیں. آپ بلیو کریں حسین نواز صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا, لیکن ان کے والد نے ایک قطری شہزادے کے ساتھ ڈیل کر لی تھی اور یہ پیسے قطریوں کے ساتھ انویسٹ کر لیے تھے اور وہ وہاں پہ لگائے تھے. اب ہم نے ایک جو ڈاکومنٹ پیش کیا برٹش FIA کا جو بتاتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کم از کم 2004-05 سے منروا کمپنی کی بینیفیشل اونر ہے جو کہ نیلسن اور نیسکول کو کنٹرول کرتی ہے اور جو ظاہر آگے یہ پراپرٹیز اون کرتی ہیں. اب اگر 2004-05 میں مریم نواز شریف ان پراپرٹیز کی بینیفیشل اونر ہیں تو حسین نواز مریم نواز شریف کو ٹرسٹی کیسے بنا سکتے تھے, اور قطریوں کے پاس ظاہر پراپرٹی نہیں تھی. اس سے پہلے حدیبیہ کا جو کیس ہے جس میں یہ تینوں پراپرٹیز کو پلیج کیا گیا اور $34 ملین ان کے اوپر پے کیے گئے اور پھر یہ پراپرٹی چھڑوائی گئی. لہٰذا 99 میں اگر یہ قطریوں کے پاس تھی تو اس کے پیسے شہباز شریف صاحب کیوں دے رہے تھے. اس کے علاوہ جو سوالات اب پیدا ہو گئے ہیں, 52 کروڑ روپیہ حسین نواز صاحب نے گفٹ بھیجا نواز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب نے گفٹ دیا مریم نواز شریف صاحبہ کو, مریم نواز شریف صاحبہ نے اسی گفٹ کے پیسوں سے نواز شریف صاحب سے زمین خرید لی. اب یہ روٹیشن آف منی جو ہے, جو ججز نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی یہ ہمیں سمجھائیں کہ پورا خاندان جو ہے پہلے, اچھا اب اس کے لیے جو اب یہ سٹوری جو نواز شریف صاحب کی غلط ثابت ہوتی ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استثناء دیا جائے تقریر سے بار بار, کیونکہ اگر یہ سٹوری غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ پھر صحیح ہے FIA کی وہ رپورٹ جو 249 پیجز کی کورٹ میں لگی ہوئی ہے, جو اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ 164 کا کورٹ میں لگا ہوا ہے, جو BBC کی فلم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. یعنی پیسے پاکستان سے کمائے گئے مختلف ذریعوں سے, میستہ خان اور خیستہ خان نام کے 2 حوالہ ڈیلر جو پشاور کے تھے ان کے ذریعے باہر بھیجے گئے, اور پھر 43 جو اپنے ممبرز ہیں, فیملی ممبرز ہیں, ان کے نام کے اوپر یہ اربوں روپیہ واپس آیا اور یہ ایک روٹیشن آف منی بنائی گئی. یہ ہے وہ ثبوت جو اس وقت کورٹ میں موجود ہے. یہ بھی کہا کہ اگرچہ استثناء کی بات ہوئی ہے اس کے باوجود تقریر پہ تو بات ہو رہی ہے. نہیں, مگر دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, میں 2-3 چیزیں ثابت کر. ایک منٹ کا بسر صاحب کو بھی اچھا, پھر مجھے جانا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ میں 2 منٹ میں نہیں, بٹ آئی ہیو ٹو گو ناؤ, تو پھر میں اس کے بعد انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہو جاؤں گا. دیکھیے 2-3 چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس تقریر کے اندر اعتراف جرم ہے, اور جماعت اسلامی کے وکیل نے کل 2-3 گھنٹے اس بات پہ لگائے ہیں عدالت کے اندر, اور عدالت نے یہ بات نہیں مانی کہ اس تقریر کے اندر جس پہ میں نے آپ کو کہا اس پہ واضح شکل میں بات ہوئی کہ کسی بھی جگہ کے اوپر اعتراف ہے. ٹھیک ہے, پہلی تو وہ بات ختم ہو جائے تاکہ عدالت کی بات کو یہ سیکنڈ گیس نہ کریں. دوسری بات یہ کہ جن کاغذات کا یہ ذکر بار بار کر رہے ہیں وہ کاغذات عدالت میں بھائی جمع کروائیں. عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا. یہ شام کو آ کے آپ کو کہتے ہیں 2004 اور 5 کا کوئی کاغذ نہیں ہے جس کے اندر یہ چیز ثابت ہوئی ہو. جی فواد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہیں, ان کے اوپر 3 دن جرا ہوئی ہے. ملک صاحب اس دن وہ کہہ رہے ہیں ہم کرا چکے جمع. 2005 کے آخر کے اندر سے اور 2006 کے اندر جنوری فروری کے اندر یہ ٹرانسفر ہوئی ہے, مارچ کے اندر یہ ٹرانسفر ہوئی ہے, اور اس سے 1-2 مہینہ پہلے کے تمام کاغذات ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا کاغذ نہیں ہے. جی بالکل عدالت کے اندر تمام کاغذات پیش کیے جا رہے ہیں. اب یہ تحفے کا بار بار جی ابھی یہ کل آپ کے سامنے اب یہ دفاع میں سامنے آ گئے ہیں نا, اور آ جائیں گے اب آپ کے سامنے. تو جن چیزوں کا آپ ذکر کریں وہ تو عدالت میں پہنچ چکی ہیں, ان پہ جرا ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ میں بھی بتاتا ہوں, یہ جو تحفے کا ذکر کر رہے ہیں یہ اس وقت سے اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وہاں سے پیسے آئے, یہاں پر آئے, یہاں سے پیسے چلے گئے. یعنی باپ بیٹے اور باپ بیٹی کے پیسوں کے اوپر ان کو بہت زیادہ اعتراض ہے. لیکن یہی روٹیشن آف منی جو ہے اگر بیوی اور خامند کے اندر ہو, بیوی اور خامند کے اندر جو ہو رہی ہے روٹیشن, وہ اس ضمن میں نہیں آتی. یعنی بیوی نے پیسے وہاں پہ دیے, میں نے پراپرٹی یہاں پہ خریدی, پھر بیوی کو میں نے پیسے واپس کر دیے, یہ جو چکر ہے یہ اس روٹیشن آف منی کے اندر نہیں آتا. نہیں, یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ لوگوں کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شام کو آ کے بات کو گھماتے ہیں, اپنا دامن نہیں دیکھتے, جس کے اوپر وہ چھینٹے وہی پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ الزام اس وجہ سے نہیں لگا رہے کہ عدالت ثابت کرے گی. عدالت ثابت کرے گی کہ جو عمران خان صاحب اور ان کی بیوی کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ منی روٹیشن تھی یا نہیں تھی. اسی طرح عدالت ثابت کرے گی کہ یہ جو تحفے ہیں یہ منی روٹیشن ہے یا نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چودھری صاحب آ کے شام
کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں اور پھر میں ان کو جواب نہ دوں. تو صرف الزام تراشی جو ہے لوگوں کے بچوں کے اوپر, لوگوں کے بہنوں کے اوپر, ماؤں کے اوپر روز الزام تراشی کرتے ہیں, کوئی ثبوت نہیں دیتے. 5 دن ٹھہر جائیں, عدالت کی کارروائی ختم ہوگی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کیوں اس طرح کی باتیں آ کے الزام تراشی والی کرتے ہیں؟ 2 دن ٹھہر جائیں, ہم سارا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن لگتا ہے کہ دودھ میں پانی ہی پانی ہے, دودھ ہے نہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیے ابھی تک آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ٹیکس چوری ہوا, تو اس دن کیوں نہیں آپ کے وکیل کھڑے ہوئے جب ٹیکس؟ ارے بھائی بات سنیں, کاغذات پیش کر دیتے, بات ہی ختم ہو جاتی. جیسے چودھری صاحب اب آپ عدالت سے بھاگ کے پارلیمان نہ جائیں نا, عدالت سے مت بھاگیں. عدالت کی بات ہو رہی ہے, پارلیمان کی طرف مت بھاگیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے ابھی کہا ٹیکس چوری ہوا ہے, آپ نے عدالت میں اس دن 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی جرا کے اندر آپ کا وکیل کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ جب ٹیکس کے سارے کاغذات عدالت کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ خاموش کیوں ہو گئے اس وقت؟ یہ بتائیے. آپ کی نظریں ادھر کیوں جھک گئیں؟ وہاں نظریں اٹھاتے, عدالت کی طرف دیکھتے, ٹیکس چوری کے کاغذات دکھاتے. آپ نے کہا منی لانڈرنگ, آپ نے کہا منی لانڈرنگ ہوئی, تو اس وقت کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی فیملی نے منی لانڈرنگ کی ہے, فراڈ کیا ہے, کوئی ٹیکس کا تو یہ کیس نہیں ہے نا. اس دن منی لانڈرنگ کے اوپر اتنی بات ہوئی, باقاعدہ تمام کاغذات, سورسز, بینک سٹیٹمنٹس, یہ دیکھیں نا, تو ہم نے کیے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیے ہیں. 6 گھنٹے اس میں جرا ہوئی ہے, ان کے وکیل اٹھے کیوں نہیں؟ جب عدالت نے یہ کہا, نہیں اس میں بات کریں نا, جب عدالت میں یہ کہا گیا کہ اس اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں اور اس اکاؤنٹ میں آئے ہیں, تو ان کے وکیل کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ جب عدالت میں کہا کہ کوئی آؤٹ سٹینڈنگ ٹیکس نہیں, تو ان کے وکیل اس دن کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اس وقت یہ سو جاتے ہیں, شام کو ان کو 8 بجے ہوش آتا ہے کہ دوبارہ سے وہی الزام لگائیں. دیجئے نا, آپ دیجئے ذرا کاغذات جمع کرواتے وہاں پہ. تو آپ کھڑے ہوں گے, اس کے پچھے آپ کی باری آئے گی. فواد چودھری صاحب نہیں, وہ ملک صاحب تو جو کیس بتا رہے ہیں وہ تو کیس ہے ہی نہیں ہے نا. 52 کروڑ روپیہ مریم نواز شریف, اچھا وہ کیس ہی نہیں جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے. 9 ملین ڈالر جو ہے بنیادی طور کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 ملین ڈالر گلف سٹیٹ سے ہمیں ملا تھا. بات یہ ہے کہ ان کے اپنے کاغذ بتاتے ہیں کہ 26 ملین درہم کے لاس میں تھی گلف سٹیٹ جب بکی ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ ان کو 9 ملین کاغذات عدالت میں جمع ہو گئے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر 9 ملین ملا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے ڈکلیریشن کیوں نہیں کی ہوئی ہے, یہ ایشو ہے. لیکن ان کے پاس 9 ملین آیا ہی کبھی نہیں تھا. کیس یہی ہے کہ ان کے پاس کبھی پیسے نہیں آئے, انہوں نے بتانا ہے کہ کیسے آئے. آپ دیکھتے ہیں جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں, ہم بتا دیں گے اگلے 4-5 دنوں میں کوئی نیا, ابھی مجھے لگ رہا ہے کوئی سعودی شہزادے کا خط آ جائے گا, یہی لگ رہا ہے بس. اب اگلا کون سا شہزادہ ہے؟ میرا تو بات ہے شہزادی ختم ہو گئے سارے کیس میں. ہمارے لیے تو فواد چودھری شہزادہ ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے. یہ فواد چودھری صاحب, اس سے بڑا کوئی شہزادہ نہیں جیسی گفتگو یہ کر رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا عوام تک بات پہنچنے دیں. یہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے ملے ہی نہیں ہیں, لیکن جو پیسے ان کو ملے ہی نہیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے ٹیکس ایویڈ کیا ہے, اس وجہ سے ہم نے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا. یہ بھی آپ کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ پیسے ملے ہی نہیں ہیں, وہ جو ملے نہیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے ٹیکس ایویڈ کیا ہے, اس وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. ان کی تمام گفتگو اسی طرح کی ہے, عدالت نے بھی اسی طرح کی ہے. اس وجہ سے عدالت کے اندر یہ خاموش رہتے ہیں اور شام کو بولتے ہیں صرف. اوکے سر, کیونکہ وقت کو ختم ہو رہا ہے. فواد چودھری صاحب کتنے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں اصولی طور کے اوپر تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 12 سے 13 دنوں میں انشاءاللہ فیصلہ آ جانا چاہیے, کیونکہ یہ سلمان اکرم صاحب نے اور شاہد احمد صاحب نے بات کرنی ہے اور اس کے بعد ریبٹل ہوگا. کوئی اتنا لمبا چوڑی بات اب رہ نہیں گئی ہے. بات تو سب کے سامنے ہے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال پاناما جانے ہے, جانے نہ جانے مصدق نہ جانے, ملک تو سارا جانے. جی مصدق صاحب کتنے دن لگ جائیں گے؟ جی میرے خیال میں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تقریباً 7-10 دن کے اندر انشاءاللہ یہ کیس اپنے اور جوڈیشل کمیشن میں نہیں جائے گا. یہ عدالت کی مرضی ہے. دیکھیں ہم نے تو عدالت کے سامنے ان کی طرح نہیں بولتے, ہمارا سر جو ہے عدالت کے آگے جھکا ہے, جو عدالت فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہے. اسی وجہ سے ہم بار بار آ کے کہتے ہیں کہ ثبوت کے اوپر بات کریں. یہ چودھری صاحب بھیجیں گے. میں پرائم منسٹر کا سپوکس پرسن ہوں, جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا پرائم منسٹر کو منظور ہوگا. اس وجہ سے آپ ہی سپوکس پرسن ہیں پی ٹی آئی کے, آپ ہی ایسے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں جیسے مصدق ملک صاحب نے کہا کہ ہمیں قبول ہوگا. ہم تو بالکل کہہ چکے ہیں, ہم بار بار کہہ چکے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ رانا ثناء اللہ وغیرہ کو سمجھا لیں جا کے پہلے. نہیں کہا انہوں نے, نہیں کہا انہوں نے, ہاتھ اٹھوائیں ان سے, ان کو بولیں کہ ہمیں قبول ہے. کہیں جناب, ہاتھ اٹھا کے بولیں.
نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے، ہاتھ اٹھا کے بول رہا ہوں بھائی، اور کس طرح بولوں گا؟ جو بھی عدالت فیصلہ ہاتھ اٹھا کے بول رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے. چلے سر, that's a very good way to end this program. Thank you very much gentlemen for being on the program. پانما کیس میں جو بھی فیصلہ آئے گا دونوں اطراف کہہ رہی ہیں ہمیں قبول ہے, ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہیں ہمیں قبول ہے, اور یہی جمہوریت میں ہونا چاہیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.